السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ساتھیوں کا؟ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے، اور انتظار بھی کافی ہوگا، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ انتظار کس چیز کا؟ اسلامی سٹوری کا، کہ پتہ تو چلے کیا اب اگلا قصہ ہے کس کے بارے میں ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ قصہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ہاں جی، یہاں پہ جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ظالم ملکہ کی۔ ظالم ملکہ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اسے تمام مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں اور بلند و برتر مقام بھی عطا کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا کون سی مخلوقات ہیں؟ جنات کی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، فرشتے بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بڑھ کے کن کو بنایا ہے؟ اشرف کن کو بنایا؟ انسان کو۔ لیکن بعض انسانوں نے اس بلند مقام اور مرتبے کی کیا کی ہے؟ قدر ہی نہیں کی، اور حیوانوں سے بھی بری طرح کی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ انسان جو لائق مسجود ملائکہ تھا، کبھی کبھی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اسے رشتے ناتے اور وہ بندھن جو ہوتے ہیں نا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت کے قابل بنایا ہوتا ہے، قرار دیا ہوتا ہے، ان کو وہ کیا کہتا ہے؟ پاؤں تلے روند کر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اور وہ دریغ بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات کی روگردانی کرتا چلا جاتا ہے، اور اسی میں وہ دیکھے جہنم کے گڑھے میں بھی گر جاتا ہے۔ تو انسان جب اپنی نفسانی اور حیوانی خواہشات سے مغلوب ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے انبیاء کی بغاوت پر بھی اتر آتا ہے۔ تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ مختلف جو اقوام کے بڑے بڑے سردار تھے اور بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بننے والے جلیل القدر انبیاء اکرام کو تکلیف پہنچانے، حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ استغفر اللہ۔ اب جو ظالم ملکہ ہے نا، اس کہانی میں یہ میں آپ کو سناؤں گی، یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک ملک کے بادشاہ نے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے مقدس رشتوں کو کیا کیا؟ پامال کر کے ایسی خاتون کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کیا جسے رشتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی نے جب انہیں شاعر اسلام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے دیکھا تو انہیں تنبیہ کی، روکا، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بھی ڈرایا۔ تو اپنے برے ارادے سے تب بھی باز نہ آئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جان کے دشمن ہی بن گئے، اور اپنے ان برے ارادوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی سد راہ بننے والے ہوتے نا، ایسے برگزیدہ نبی، تو ان کو قتل کروا دیتے وہ۔ تو یہ انسانیت کی انتہائی توہین اور ذلیل بات ہے نا؟ تذلیل نہیں ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کو نفسانی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بننے پر جان ہی سے ختم کر دیا جائے؟ ایسے ہی بادشاہوں، حکمرانوں اور ان کی اقوام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے حکمرانوں اور باغی لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چلیں بڑھے اپنی مزید کہانی کی جانب۔ ہوا کچھ یہ کہ بچے جو ان سے تھے نا، آج پھر عشاء کی نماز کے بعد اپنے والد کے پاس موجود تھے۔ وہ بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جانتے تھے کہ ابھی تو کل والی جو کہانی انوکھی خوشخبری جو پڑھی تھی، جو سنی تھی انہوں نے، اس کو آگے بھی تو بڑھانا تھا نا۔ آخر انہوں نے کہنا شروع کیا، ہاں تو بچوں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا فرمایا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اور یہ بھی کہ دنیا میں یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بنایا۔
یحییٰ علیہ السلام اپنے باپ حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ جوان ہوئے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نبوت کی گود میں پلے بڑھے۔ انہوں نے تعلیم بھی اپنے والد ہی سے حاصل کی اور عمدہ اخلاق اور بری عادات سے دور رہنے کی تربیت حاصل کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد کو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھتے تو بہت متاثر ہوتے۔ انہیں محسوس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ بہت عقل مند تھے۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے عظیم کام لینا جو تھا، نبوت اور اللہ کی طرف دعوت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ بچوں اور آپ کو بتاؤں اور بڑوں، جی میری جتنی بھی ساتھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے باپ کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ تورات کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر کاربند ہو جائیں، پھر اس کی تبلیغ شروع کر دیں، کیونکہ اس دور میں تورات بھی تھی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے خوف اور اس کی اطاعت کا درس دیا۔ انہیں برائیاں سے روکنے بھی لگے، بغاوت اور سرکشی سے منع کرتے رہے، اور آپ نے انہیں ہر اس چیز سے روکا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تھے اور ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صرف وہی کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، ہر ممکن کوشش کرتے کہ کسی بات سے اللہ تعالیٰ کو وہ ناراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان باتوں کی وجہ سے ان کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ کس میں تعریف فرمائی ہے؟ قرآن کریم میں۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں آتا ہے، اور ہم نے اسے لڑک پن ہی سے دانائی عطا فرمایا دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بہت ہی پرہیزگار شخص تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ اخلاق والا قرار دیا، انہیں تمام بری خصلتوں سے پاک ٹھہرایا، یعنی کیا تھا؟ بری عادتیں ان کے اندر کوئی بھی نہ یعنی ٹھہر پائی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے وہ خود کوشش کرتے تھے اور کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو پرہیزگار ہیں، جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور جس کام سے انہیں روکا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ تو کیا دیکھیں آج ہم رکتے ہیں؟ ہمارے بچے رکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ہم تو کہتے رہے جاؤ یہ کام، اچھا ہم ابھی کر آتے ہیں، اچھا میں ذرا یہ موبائل پہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، ہے نا، پھر وہ کچھ گیم میں مصروف، اچھا ماما کر دیتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہے نا کہ ان نبی کا کیا کام تھا ماشاءاللہ، کہ وہ رک جاتے تھے جس کام سے انہیں روکا جاتا تھا۔ تو اسی طرح وہ اپنے والدین سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ دیکھیں نا، یہ ان کی نیچر میں تھی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، اور وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور نافرمان ہرگز نہیں تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک اور بہت پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکپن ہی میں آپ کو دانائی سکھا دی تھی۔ آپ نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ بچوں نے نا آپ سے کہا آؤ کھیلیں۔ جواب میں آپ نے کہا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ مسکینوں اور غریبوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے اور ان کا بوجھ کم کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ کی مہربانی اور شفقت صرف انسانوں ہی تک نہ محدود تھی، بلکہ آپ حیوانات پر بھی مہربان تھے۔ آپ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن آج دیکھیں ہمارے پاس طرح طرح کی چیزیں ہیں، حالی وہ جنک فوڈ اور وہ یہ جو سی اوپر والی چیزیں ہیں بازار کی، کتنی اشوار میں برگرز اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس دور میں، دیکھیں ان کے لیے کھانے کا کچھ بھی نہ تھا، کوئی سامان نہ ہوتا تھا، صرف وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے یعنی دیکھیں ان کے اندر صبر تھا، اور فرماتے یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کس کو میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ زیادہ تر وقت کیا کرتے تھے؟ عبادت میں گزارتے تھے، یا پھر اپنا وقت علم حاصل کرنے میں صرف کرتے تھے۔
علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس قدر محنت کی کہ ان کا جسم کمزور پڑ گیا، اور وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، جسم میں گوشت کم اور کیا تھا بہت زیادہ اور مزید کم ہوتا گیا۔ آپ تھے تنہائی پسند، ٹھیک ہے، یعنی اکیلے رہنا پسند کرتے تھے، اکیلے جنگل کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھا کر پیٹ بھر لیتے، اون کا موٹا لباس پہنتے تھے، اون کا موٹا لباس جس کو وول کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنے اور انہیں فائدہ پہنچانے کے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے تھے۔ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے آگے اپنے اندر خواہش پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے لوگوں کو حکم بھی دینا ہے، یعنی کوئی دعوت دینی ہے نا۔ حکم کیا، اس کا مطلب آپ اگر چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ اپنے اپنی ایج کے حساب سے حکمت کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے ہر درجہ شوقین تھے، اور ہمیشہ سے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس یا بیت المقدس میں جمع کیا، یہاں تک کہ مسجد جون سی تھی وہ لوگوں سے بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد بیان کرنے لگے اور ثنا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور پتہ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، چلیے آپ بھی سنیے۔ اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ ان اللہ عز و جل امرنی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، بخمس کلمات، کون سے کلمات؟ 5 کلمات۔ اللہ کی عبادت کرو، نمبر 1 کیا ہے، یعنی توحید کی دعوت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالصتاً اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کیا کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں رزق دیا، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مطلب کیا؟ الصدقہ۔ تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ تیسرا، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا بھی حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے کیا ہے، جیسے لے کے جا رہے ہوں، اور وہ ان سے کہتا ہے کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دے دوں؟ وہ اپنی ہر تھوڑی زیادہ چیز فدیہ میں دے کر نا ان سے جان چھڑا لیتا ہے اور وہ اسے رہا کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہوں، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ کس وقت ہوتا ہے؟ اسی وقت جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ جی بالکل، یعنی نماز پڑھنا، ذکر اذکار تسبیحات کرنا، مسنون اذکار پڑھنا، ہے نا، قرآن پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ ذکر میں شمار ہوتا ہے، اس کی تسبیحات، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ حصہ جو ہے میرے خیال میں اب اگلے ٹائم، ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک تک۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اگلی کہانی کا بھی انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ساتھ ذرا اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی ملائیں، ان کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہے نا۔ ایسے اگر ہم کسی کو فائدہ اٹھانے والے بنیں گے نا، یعنی دینے والے، کسی کو فائدہ دینے والے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقیناً فائدہ دیں گے، وہ ہم سے کبھی بھی کوئی نقصان نہ ہمیں دے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔